السلام علیکم پیارے دوستو، ہر ایک انسان کا عقیدہ ہے، ہر کوئی اس پر یقین رکھتا ہے کہ اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے اور برائی کا انجام دیر سے صحیح لیکن بہت برا ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ظالم اور مغرور شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے رشتہ دار، اپنے ہی گھرانے، اپنے ہی خاندان کی ایک نیک عورت جو کہ ضعیف تھی، اس عورت پر ایسا ظلم کیا جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ شخص گدھا بن گیا۔ تو دوستو، اس شخص نے ایسا کیا ظلم کیا، اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے۔ اور دوستو، آپ اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کریں، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، مصر کا ایک جنگل تھا، وہاں پر ایک شہزادہ عبادت کرتا تھا۔ وہ صرف عبادت نہیں بلکہ اپنی رعایا کی خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر اس کی زندگی بہت سادی تھی، عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کیا کرتا تھا، ان جیسے عام کپڑے پہنا کرتا تھا۔ وہ شہزادہ ہو کر عیش کی زندگی نہیں گزارتا تھا، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق محنت کیا کرتا تھا۔ بکریاں اس کے پاس تھی، ان بکریوں کو چرایا کرتا تھا، بکریوں کے دودھ اور جنگل کے پھلوں سے وہ اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اس کے نیک دلی کے پورے میں چرچے تھے، یعنی وہ اتنا نیک تھا کہ سبھی لوگ اس سے محبت کیا کرتے تھے، اس کو دل سے چاہتے تھے۔ یہ اس کی خصوصیات اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں جا کر دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ عبادت کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے۔ لکڑہارا پیڑ کی لکڑیوں کو کاٹتے کاٹتے روتا بھی جا رہا تھا۔ رونے میں اتنی شدت تھی کہ اس کو نہ جانے کتنا بڑا غم ہو۔ اب وہ ہر روز شہزادہ اس کو دیکھتا کہ وہ لکڑیاں کاٹتا جاتا، گدھے سے باتیں کرتا رہتا اور بہت زیادہ رونے لگتا۔ چند دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن شہزادے نے اس بوڑھے انسان سے پوچھا، اے شخص، تم اتنا روتے کیوں ہو؟ جب بوڑھے شخص نے دیکھا سامنے والا اتنا ہمدردی سے پوچھ رہا ہے، چہرے سے نیک اور اللہ والا لگ رہا ہے، تو وہ اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور روتے روتے اس کی سسکیاں بند گئی۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، اے نیک دل انسان، میرا ایک بیٹا تھا، اللہ نے اسے بے انتہا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش اس کو تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کرتا۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ میری ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے یعنی دوسرے ملک سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، اسے لگتا تھا میں اس کی مدد ضرور کروں گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کا راج چلتا ہے۔ وہ ہمارے گھر مدد مانگنے آئی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا
کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ہماری رشتے دار ہے، غریب ہے، اتنے دور سے ہم سے مدد کی امید لگا کر آئی ہے۔ جیسے ہی اس نے میرے بیٹے سے مدد مانگی تو میرا بیٹا اسے گالیاں دینے لگا اور بولا، جب شادی کرنے کی اوقات نہیں ہے تو بچے ہی پیدا کیوں کرتے ہو، اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور ہم بھی کچھ نہ کر سکے۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اللہ کو یہ بات بہت بری لگی اور سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی، اور ہماری رشتے دار وہیں باہر بیٹھی تھی کیونکہ موسم بہت خراب تھا۔ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، اس کا گھر دوسرے ملک میں تھا اور اسے یقین تھا اس کے رشتے دار اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن نہیں، خون سفید ہو چکا تھا۔ اندھیری رات، طوفان اور بارش میں وہ ضعیف بوڑھی عورت گھر کے باہر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ صبح جب ہم اٹھے تو کیا دیکھا کہ رات میں ہی میرے بیٹے پر عذاب الہی آ گیا، وہ پورا کا پورا گدھا بن گیا۔ یہ دیکھ کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ باہر شور تھا کہ ہماری فصلیں طوفان سے خراب ہو گئیں اور ہمارے گھر دولت پر آسمانی بجلی گری جس سے سب جل کر برباد ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہ بچا۔ اور یہ جو گدھا ہے یہ وہی لالچی، ظالم اور گھمنڈی بیٹا ہے، اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ یہ سن کر اس شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے نے اس بوڑھے سے کہا، تم بھی ظالم ہو، کیونکہ جب تمہارا بیٹا ظلم کر رہا تھا تو تم نے ظلم کرتے ہوئے کو دیکھ کر روکا کیوں نہیں؟ جو ظلم کرتے ہوئے کو دیکھ کر اس کو نہ روکے وہ ان میں سے ہی ہے۔ بوڑھے نے کہا، میری رشتے دار مل جائے تو میں اس سے پیر پکڑ کر معافی مانگوں گا۔ شہزادے نے کہا، اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بوڑھا شخص رو رو کر اللہ سے سچی توبہ کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اس کو دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی خوبصورت جوڑے میں سفید گھوڑے پر سوار آ رہی تھی، آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی پوری کہانی سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس لڑکی نے کہا، میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر تیرے بگدبگ بیٹے نے میری ماں کی زندگی چھین لی۔ وہ ساری رات بارش میں بھیگتی رہی اور وہ ٹھنڈی بوندے کو نہ جھیل سکی اور اس کی بارش میں جان نکل گئی۔ ایک نیک بادشاہ نے اس کی لاش کو میرے گھر تک پہنچا دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میری ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا تو نیک بادشاہ نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب بادشاہ نے میری نیک دلی دیکھی تو میری شادی اپنے بیٹے شہزادے سے کر دی، اور یہ جو تمہارے سامنے شہزادے کھڑے ہیں یہی میرے شوہر ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ بوڑھا شخص شہزادی کا پیر پکڑ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ دوستو، اللہ والے بڑے ہی نیک دل کے ہوتے ہیں، تو اس شہزادی نے اس بوڑھے شخص کو معاف کر دیا، کہا، جاؤ، میں نے تم کو معاف کیا اور میری ماں نے بھی تم کو معاف کیا۔ یہ سنتے ہی وہ بوڑھا شخص خوب رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اتنے میں ہی اس کا جو بیٹا گدھا بن چکا تھا وہ پہلے کی طرح پھر سے آدمی بن گیا، یعنی کہ وہ پھر سے پہلے کی طرح لڑکا بن گیا۔ انسان بنتے ہی اس نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا۔ پیارے دوستو، یہ جو دولت کا نشہ ہوتا ہے یہ نشہ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ جب یہ دولت کا نشہ لوگوں کو
کو چڑھتا ہے تو پھر ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو دولت عطا فرمائے، لیکن دولت کی محبت عطا نہ فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔